شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آپ کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہیں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ اطاعت سے منہ موڑیں تو یقیناً اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اقرار رسالت کا پہلا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ جس شخصیت کو اپنا نبی مانا ان کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ تمام محبتیں ان کی محبت کے سامنے ہیج ہو جائیں۔ پھر محبت رسول کا
تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کے ساتھ محبت کی جائے سب سے بڑھ کر اسی کا احترام اور اس کی تعظیم کی جائے۔ محبت کوئی جسم یا وجود نہیں رکھتی، اس محبت کو تولا جائے کہ فلاں آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اور فلاں کو کم محبت ہے، یا فلاں کو آپ سے محبت ہے ہی نہیں۔ محبت کے تولنے کا اور محبت کو پرکھنے کا ایک ہی ترازو ہے اور وہ ہے اطاعت رسول۔ زبانی کلامی محبت کا دعویٰ کیا جائے، عملی زندگی آپ کی شریعت کے خلاف ہو، نعتیں پڑھی جائیں، میلاد منائے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں، روشنیاں کی جائیں، یا نبی کا ورد کیا جائے، صدقے جاواں یا رسول اللہ اس کو دہرایا جائے، لیکن اس بندے کی تجارت شریعت کے خلاف ہو، اس بندے کی خوشی اور غمی منانے کے طور طریقے شریعت کے خلاف ہوں، تو پھر یہ آدمی اس عقیدت اور محبت کے دعوے میں سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے۔ نبی اور اللہ کا رسول صرف مرکز عقیدت نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ صرف عقیدت رکھی جائے، صرف محبت رکھی جائے، صرف پیار کیا جائے، بلکہ اللہ کا نبی مرکز عقیدت کے ساتھ مرکز اطاعت بھی ہوتا ہے۔ محبت تلے گی اطاعت کے ترازو پر، جو جتنا آپ کا مطیع ہوگا اسے اتنی ہی آپ کے ساتھ محبت ہوگی۔ اطاعر رسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ تیرا دعویٰ عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ محب وہ ہوتا ہے
جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کے پاؤں چھوتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ بابا میں تجھے نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا، میں تجھے دل چیر کے دکھا نہیں سکتا کہ میرے دل میں تیرے لیے کتنی محبت ہے، پیار ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس کا والد اس کے ذمے کوئی کام لگاتا ہے کہ فلاں زمینوں پہ چلے جاؤ، ہل چلاؤ، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ بابا یہ کام کسی اور کے ذمے لگا دے، میں تیری جدائی برداشت نہیں کرتا. تو یہ والد کے ساتھ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ جھوٹا ہے. اگر اسے حقیقی معنوں میں اپنے والد سے محبت ہوتی تو صرف ہاتھ نہ چومتا، صرف پاؤں نہ چھوتا، بلکہ باپ کے زبان سے جو حکم نکلتا یہ اپنی پلکوں پہ اٹھا لے. یہ محبت تھی. تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت کی جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کی اور بڑی زبردست انعام ہے. آپ اسے سنیں، ذرا گہرائی سے سنیں، ڈوب کے سنیں، اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، تفقع کریں. قرآن نے یہ کہا کہ جو امام الانبیاء کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اتباع کرے گا، وہ صرف یہ نہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے بلکہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. یعنی وہ رب کا محبوب بن جائے گا. یہ سارے عمل جو ہم کرتے ہیں اسی لیے تو کرتے ہیں نا بھئی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے اور بڑی مشہور آیت ہے، آپ کے کانوں پہ اکثر ٹکراتی رہتی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ترازو یہ ہے کہ میری بات مانو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. بس فرمایا نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ سورت آل عمران ہے. جن لوگوں کو قرآن سے شدھ بدھ ہے، کوئی تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ سورت آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں ایک خاص موقع پر اتری تھی جب نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ منورہ میں آیا اور انہوں نے میرے پیارے پیغمبر سے مناظرہ کیا حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر. عیسیٰ الہ ہیں، اس موضوع پر انہوں نے مناظرہ کیا. اللہ نے اس موقع پر سورت آل عمران کی 80 آیتیں اتاری. اور بڑا خوبصورت انداز ہے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو سورت آل عمران کی ان آیتوں کو جا کے پڑھیے گا. ان میں ان کے اس بات کو رد کیا اس آیت نمبر 31 میں. عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں،
ہم اللہ کے پیارے ہیں. وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاهُ، اس کو واو تفسیریہ اور بیانیہ بناؤں تو ابنا کی تفسیر ہو رہی ہے. تو جب واو بیانیہ ہو تو مانا کرتی ہیں یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاهُ، یعنی ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ پیارے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ دعویٰ تھا عیسائیوں کا اور یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں اور ہم جو حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کیا ہو جائیں؟ قریب ہو جائیں. تو اس عقیدے کی وجہ سے بھی ہم اللہ کے قریب ہیں، ویسے بھی ہم اللہ کے محبوب ہیں، ویسے بھی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ تھا عیسائیوں کا، یہودیوں کا. آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا جھوٹے ہو اپنے دعویٰ میں، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، میری اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے کیا کرنے لگ جائے گا؟ محبت کرنے لگ جائے. تو بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ آپ کی اطاعت کرے تو اللہ کا کیا بن جائے؟ محبوب بن جائے. اور بندہ اللہ کا محبوب بن جائے تو بندے کو اور چاہیے کیا؟ سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنی ہے، اور محبت کا معیار اور ترازو کیا ہے؟ اطاعت رسول. اور اللہ سے محبت جو ہے اس کا بھی معیار کیا ہے؟ اطاعت. اگر کوئی آدمی میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. آپ کے ذہن میں ہوگا 3 صحابہ ازواج مطہرات کے پاس آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے طریقے، نفل پڑھنے کے طریقے کیا تھے. ازواج نے بتایا سو بھی جاتے تھے، پھر اٹھ کے نفل بھی پڑھ لیا کرتے تھے. کبھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور کبھی روزہ چھوڑ دیا کرتے. یہ باہر نکلے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کی تو اگلی پچھلی لغزشیں بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں، وہ تو محبوب خدا ہیں، ان پر تو وحی اترتی ہے، ان کو تو رب کے سلام آتے ہیں، ان پر تو قرآن اترتا ہے. اگر وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ان میں سے ایک کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا عبادت کے لیے، سوؤں گا نہیں. دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی درمیان میں نہیں چھوڑوں گا. تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا کہ نہ بیوی نہ بچے
نہ کمائی کی فکر، نہ فاقہ، نہ یہ جھمیلے دنیا کے، بس فارغ ہو کے کریں گے اللہ اللہ، پڑھیں گے نمازیں، رکھیں گے روزے، نوافل، تلاوتیں، ذکر، اذکار۔ میرے آقا کو پتہ چلا تو میرے آقا نے انہیں شاباش دی، شاباش، بڑا تم نیکی کا جذبہ ہے تم میں، ساری رات جاگنا، لگاتار روزے رکھنا، اس لیے شادی نہ کرنا کہ فکر نہیں ہوگی کمائی کی اور اللہ اللہ کریں گے۔ واہ بھائی واہ، بڑا جذبہ ہے۔ نہیں، میرے نبی نے اس سے منع کی، روکا، اور روکا بھی کس طرح، یہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کتنی سختی کے ساتھ روکا۔ آگے سے ان تین صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اساں کوئی غلط کام کیتا، ہم نے کوئی گناہ کا کام کیے، کوئی جرم کر دیے ہم نے، نفل ہی تو رات کو پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کیوں بھائی، روزہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے، بعید اور قریب ہوتا ہے کہ ایک اسے پتا ہوتا ہے، ایک روزہ رکھنے والے کو پتا ہوتا ہے، درمیان میں کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، خلوف معدے کی وجہ سے، دن کے پچھلے پیر معدے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک بو سی اٹھتی ہے اور روزے دار کے منہ میں آتی ہیں، اللہ تعالی کو یہ بو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ روزے دار اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں نا وہ بھی محب کو ہنر نظر آیا کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے محبوب کی عیب جوئی کی، اس کے عیب بھی ہنر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا روزہ دار میرا محبوب بنتا ہے، یہ میرا محبوب ہو گیا، اس کے منہ سے آتی تو بو ہے لیکن مجھے لگتی خوشبو ہے۔ تو اس صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں کیڑا جرم کیتا، روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں، نفل ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ یہ آج کے کلمہ پڑھنے والوں کے ہیلے ہیں، حجتیں ہیں، اساں درود پڑھ رہے ہیں، حرج کیے، درود پڑھنا گناہ ہے، آذان سے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھنا گناہ ہے جی، یہ صلاۃ و سلام پڑھنا اس میں حرج کیا ہے؟ یہ آج کے لوگوں کے بہانے ہیں، صحابہ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ نفل پڑھنے گناہ نے، روزہ رکھنا گناہ ہے، نہیں کہا۔ انہیں پتا تھا کہ دین وہی ہے جس پر محمد عربی نے مہر لگائی، اس سے ہٹ کر کوئی کام دین نہیں بنے گا۔ اٹھاؤ بلال کی اذان، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، اٹھاؤ بلال کی اذان، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بلال کو یہ پتا نہیں تھا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنی ہے، اور تم اسے ثواب سمجھ کے پڑھتے ہو، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے ایک ایسے نیکی کے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کام کا بلال کو پتہ نہیں چلا؟ یہ کہنا چاہتے ہو؟ یا تم محبت رسول میں بلال سے آگے ہو؟
جب بلال سے زیادہ دیندار ہو، ابو محذورہ کی آذان اٹھائیے، جسے میرے نبی نے خود آذان سکھائی تھی۔ 14 سال کی عمر تھی اس کی، 14 یا 15 سال کی۔ فتح مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے ابو محذورہ کو آذان سکھائی تھی، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب اسے کلمہ پڑھایا اور آذان سکھائی تو میرے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ابو معذورہ کہتا ہے میں نے اس کی ٹھنڈک دل کے اندر محسوس کی۔ پھر نبی پاک نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میں نے ساری زندگی پیشانی کے بالوں کو کبھی کٹوایا نہیں کہ اس پر محمد عربی نے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اسے پتا نہیں تھا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنی ہے؟ تمہیں پتا چل گیا ہے، یا تم نیکی میں بلال اور ابو معذورہ سے آگے بڑھ گئے ہو؟ اسی لیے امام مالک نے کہا من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی کوئی بدعت رائج کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی۔ آپ کو پتا تو تھا، امت کو بتانے میں خیانت کر گئے۔ انا للہ۔ آپ بدعت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ معمولی گناہ ہے؟ یہ بھی نیکی اور کیوں جی یہ جو آپ اذان دیتے ہیں، جمعے کی اذان ہے، زور کی اذان ہے، صبح کی اذان ہے، آخری جملہ کیا ہے؟ اگر کوئی سرگودے کا مؤذن کہے میں ادھورا کلمہ کیوں پڑھوں، میں اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھوں گا، اس نے سپیکر کھولا، اذان دی، وہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا کہیں گے لوگ؟ ہر مسلک کا بندہ کیا کہے گا؟ تم نے غلط کہا۔ اور جب اسے روکا گیا تو اس نے جواب میں کہا سڑ گئے ہو، اگ لگ گئی ہے، محمد الرسول اللہ دا نا چنگا نہیں لگتا، مجھے محمد الرسول اللہ کہنے سے روکتے ہو؟ میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، تم مجھے روک رہے ہو، تم نبی کے دشمن ہو، گستاخ ہو۔ تو لوگ جواب میں کہیں گے پاگل، یہ نام میٹھا ہے، لیکن جس جگہ پہ تو لے رہا ہے اس جگہ پہ شریعت نے لینے کا حکم نہیں دیا۔ یہ کیا ہوا کہ جو نیکی گھاڑ لی آپ نے اور اسے آپ نے کہا یہ دین ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبوت کے منصب پہ فائز ہیں۔ کسی چیز کو دین قرار دینا یہ منصب کس کا ہے؟ میرا منصب ہے، عالم کا، پیر کا، امام کا، فقیہ کا، یہ نبوت کا منصب ہے۔ تو کہنا چاہتا ہے جو نبی پاک نے شریعت دی تھی، نیکی کے کام دیے تھے وہ بھی صحیح ہیں، جڑے میں دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، تو نبی پاک کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی آدمی ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا ہے، میرے نبی کا صحابی ہیں۔ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ والسلام علی رسول اللہ برا جملہ ہے، گناہ کا جملہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا ہمیں شریعت نے چھینکنے کے موقع پر والسلام علی رسول اللہ کہنے کا حکم نہیں دیا، الحمدللہ علی کل حال۔ والسلام علی رسول اللہ کہنے سے ابن عمر نے کیا کر دیا؟
اس بندے نے تو جواب میں نہیں کہا سڑ گئے ہو، والسلام علی رسول اللہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ یہ کیا ہوا کہ جو نیکی کا کام آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ اسے دین بنا رہے ہیں، اسے آپ ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی آدمی، چھٹا مسلمان ہے، چھٹے نمبر پہ مسلمان ہوئے، اور میرے آقا نے کہا ابن مسعود کی ٹانگیں قیامت کے دن ترازو میں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اے تواڈے نال بیٹھے تھوڑا سا جاگے، تو سارے میری نظر دے تلے ہو، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آپ یہ نہ سمجھے میں اندھا دھند تقریر کرتا ہوں۔ معمولی آدمی، بخاری میں ان کا ایک قول ہے، سنو ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں یہ کہاں اتری ہے اور کیوں اتری ہے۔ معمولی آدمی ہے۔ تھوڑا سا آگے سنو، میرے نبی کا مسواک، مصلی اور لوٹا انہی کے پاس جی، تو ماں جالیاں دیکھ کے آؤ تے تھوڑا کدائی کھلوندے نہیں تساں۔ میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں مدینے چ روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، اور جنہوں نے میرے نبی کو مسواک دیے، وضو کروائے، مصلی بچھایا، معمولی آدمی ہے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں عصر کی نماز کے بعد وہ جو تسبیحات ہیں وہ لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ اکبر، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان بڑا حرامی ہے۔ مسئلہ تھوڑا جہا مشکل ہے، وہ بھی آدھا تھوڑا جہا الجھا دے ماں، میں بھی اپنے پٹڑی تو لا دے ماں تھوڑا جہا۔ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بلند آواز سے۔ ان کے شاگرد نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا مجھے لے چل، نابینا ہو گئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ اس مسجد میں پہنچے تو عصر کی نماز ختم ہوئی تھی اور لوگ شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ بولو یہ جملے شریعت نے سکھائے ہیں کہ نہیں؟ اسی وقت میں سکھائے ہیں کہ نہیں؟ نماز کے بعد پڑھو، جملے بھی وہی، تمہیں کیسے سمجھاؤں، جملے بھی وہی، وقت بھی وہی، جملوں کی تعداد بھی وہی، فرق کیا لگ گیا؟ میرے آقا پڑھتے تھے آہستہ آواز سے، انہوں نے شروع کر دیا بلند آواز سے، بس اتنی سی تبدیلی ہوئی۔ ابن مسعود نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں جانتے ہو تو میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے۔ نبی پاک کا لوٹا اور مسواک اور مصلی میرے پاس ہوا کرتا تھا، ابھی تو نبی کے گھر کے کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاء، ظلما کا کیا معنی ہے؟ اندھیری، اندھیری۔ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاء، تم نے ایک کالی بدعت گھڑی ہے
کس کو بدعت کہا جی؟ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسی لوگوں نو سکھا رہے ہیں، ستیاں نو جگا رہے ہیں. اور ابن مسعود نے ان پہ فتویٰ لگایا لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءٍ، تم نے ایک کالی بدعت گھڑی ہے اور پھر کہا نکال دو ان لوگوں کو مسجد سے. یہ لوگ مسجد میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. کیسے سمجھاؤں اب آپ کو؟ یہی ابن عمر ہیں. ایک مسجد میں پہنچے، زور اور عصر کا وقت تھا، اذان ہو گئی تو مؤذن نے تصویب کی. تصویب کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر کہنا شروع کیا الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے لگی ہے بھائی، آ جاؤ بھائی. یہ اس نے آواز لگائی. ابن عمر نے اپنے شاگرد کو کہا مجھے ان بتیوں کی مسجد سے باہر نکال کے لے جاؤ، میں یہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ نماز کی دعوت دے رہے. انہوں نے کہا نبی پاک کے دور میں یہ نہیں تھا، اذان کافی ہے، اذان ہو گئی بس، اس کے بعد تصویب نہیں ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرف نکل. تین صحابی جزاک اللہ. انہوں نے نبی پاک نے جب منع کیا تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ راتی نفل پڑھنے گناہ نے، یہ تمہاری عادتیں ہیں، صرف گناہ نے، روزے رکھتے ہیں ہم، گناہ ہے. آپ نے ان تین صحابہ کو کہا تم مجھ سے زیادہ متقی ہو، تمہارے دل میں خوف الہی مجھ سے زیادہ ہے. مجھے دیکھو، میں نے ایک نہیں 11 شادیاں کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزے رکھ بھی لیا کرتا ہوں. میری پیروی کرو. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی. کتنے سخت جملے ہیں. جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اعراض کیا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا جو میرے نبی کی اطاعت سے باہر ہو وہ قبول نہیں. عمل وہی قبول ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہو، وہی قبول جو شریعت سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے. یہ کہنا ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے. بدعت حسنہ، بدعت نال سونی. ایک زنا برا ہوتا ہے، ایک زنا اچھا ہوتا ہے. ایک چوری بری ہوتی ہے، ایک چوری اچھی ہوتی. تو بدعت کی قسمیں بناتا ہے. یہی بات کہنے لگا ہوں کہ بدعتی آدمی نبی پاک کے مقابلے میں آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے نبی پاک کا. تو کہتا ہے بدعت دو قسم ہے، ایک بری بدعت، ایک اچھی بدعت. اچھی بدعت پہ ثواب ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ان شر الامور محدثاتھا، کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں نئے نئے کیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر
دین میں نیا کام کیا ہوا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. تو نبی کے مقابلے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تراویحوں کی نماز پڑھائی تو حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذی، یہ ایک اچھا نیا کام ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے اس معنی میں کہا تھا. اور تجھے یہ علم نہیں ہے کہ جو کام حضرت عمر کریں گے، جو کام حضرت ابو بکر کریں گے، جو کام حضرت عثمان کریں گے، جو کام حیدر کرار کریں گے، وہ بدعت نہیں ہوگا، سنت ہوگا. تجھے اس کا علم نہیں ہے؟ یہ میرے نبی نے اتھارٹی دی ہے، ان کو میرے نبی نے سند دی ہے. آپ سب یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، علیکم بسنتی، او مسلمانوں تم پر لازم ہے میری سنت پہ عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین. خلفاء راشدین جو کام کریں گے میرے نبی نے سند دی ہے، وہ کام کیا ہوگا؟ سنت ہوگا. میری امت میں 73 فرقے بنے، سب جہنم میں جائیں، ایک جنت میں جائے. صحابہ نے پوچھا وہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. جنت میں جانے والا وہ ہے جو اس رستے پہ چلا جس رستے پہ میں چلا یا میرے صحابہ چلے. صحابہ جو کام کریں گے اس کو تو میرے نبی نے سنت کا درجہ قرار دیا، وہ کام بدعت نہیں بنے گا. ان کو میرے نبی نے اتھارٹی دی ہے کہ جو کام وہ کریں گے وہ کام کیا ہوگا؟ سنت ہوگا. تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور میرے آقا کی فرما برداری نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اتباع نہیں کرتے، وہ جھوٹی ہیں. محبت الہی کے دعوے میں سچا صرف وہ ہے جو محمد کا پیروکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے نبی کے پیچھے چلتا ہے، جو اطاعت رسول سے منہ موڑتا ہے اور میرے نبی کی اطاعت کو نہیں مانتا، اللہ اسے مسلمان بھی نہیں مانتا. یہ آیت نمبر 32 ہے. 31 کے آگے 32، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، اس اطاعت سے منہ موڑے، کہیں ہم نہیں مانتے ان کی بات، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فتویٰ لگایا قرآن نے، پھر اللہ بھی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتے. کیوں جی؟ وہ جو ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا تھا، منافق بھی کلمہ گو تھا نا، کلمہ گو، کلمہ پڑھتا تھا منافق. اس کا یہودی کا جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے چلیں، فیصل مانے تیرے نبی کو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے. اور منافق کہنے لگا کہ نہیں، وہ جو تمہارا یہودیوں کا عالم ہے نا کعب ابن اشرف، جس کعب ابن اشرف کو نبی پاک نے قتل کروایا تھا، وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا تھا، بکواس کرتا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے. پھر ایک صحابی اٹھا، وہ کعب ابن اشرف کے پاس گیا، کہنے لگا اس نبی نے ہمیں بڑا تنگ کر لیا ہے، میں مجبور ہو کے تیرے پاس آیا ہوں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، تو
کچھ دو ہمیں. اس نے کہا ان کو چھوڑ کے آ گئے کہ ان کو چھوڑ کے آ گیا ہوں کہ رات کو آنا. یہ پہنچے تو باہر آیا تو یہ کہتے ہیں تمہارے سر میں جو تیل لگا ہوا ہے اس کی بڑی خوبصورت خوشبو ہے, مجھے تو مست کر دی ہے اس خوشبو نے, اجازت ہو تو سونگھ لوں. اس نے سونگھایا, خوش ہوا. دوبارہ کہتا ہے ایک مرتبہ پھر سونگنا چاہتا ہوں, اور پھر دوسری دفعہ جو سونگا تو سر کاٹ کے رکھ دی. یہ یہودیوں کا عالم تھا کعب ابن اشرف, کلمہ گو کہنے لگا. یہ میرے کلمہ گو کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کیجیے. کلمہ گو تیرے عالم کے پاس چلتی ہیں, فرق کیا تھا؟ وہ آنا چاہتا ہے نبوت کے دروازے پر, یہ جانا چاہتا ہے یہودیوں کے عالم کے دروازے پر. فرق یہ تھا کہ یہودی اس جھگڑے میں سچا تھا اور اس کا یقین تھا کہ میں اس کو نبی تو نہیں مانتا لیکن وہ فیصلہ انصاف کے مطابق کرتا ہے, اسے یقین تھا. اور یہ چونکہ جھوٹا تھا, اس نے سوچا کہ یہاں رشوت نہیں چلے گی. یہ تو کہتے ہیں لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, یہ تو تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں. وہاں تو رشوت نہیں چلے گی, اور کعب ابن اشرف کے پاس رشوت چلے گی, تو کچھ دے دلا کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں گا. یہودی کہنے لگا تعجب ہے, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, فیصلہ ہمارے عالم سے کرواتے ہو, تعجب ہے. انہیں رسول مانا ہے, نبی مانا ہے, تو فیصلہ بھی انہی سے کرواؤ نا. یہ آئے, میرے نبی نے دونوں کی بات سنی. یہودی سچا تھا, میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. یہ ہے اسلام کا عدل. کوئی تعصب نہیں, کوئی مذہبی تعصب نہیں. یہ میرا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, یہ یہودی ہے, دشمن ہے, قرآن نے ان کو مغضوب علیہم قرار دیا ہے, اللہ کے غضب کا حقدار. لیکن نہیں, میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک جگہ پہ جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہتے تھے یہ مسجد کی جگہ ہے, ہندو کہتے تھے یہ مندر کی جگہ. تو عدالت میں معاملہ پہنچا تو ہندو کہنے لگے کہ مسلمانوں کے جو فلاں عالم ہیں ہم انہیں فیصل مانتے ہیں, وہ جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے. جج نے کہا ٹھیک ہے, جج نے انہیں بلا لیا. مسلمانوں کے دل میں تھا کہ کچھ بھی ہو, ہے تو مسلمان, ہمارا عالم ہے نا, تو اسلام کے حق میں کرے گا, مسجد کے حق میں کرے گا. جگہ تھی مندر کی. اس عالم نے آ کے کہا یہ جگہ مندر کی ہے, ہندوؤں کو ملنی چاہیے. جج نے فیصلہ کر. پھر جو مسلمانوں کا وتیرہ ہوتا ہے, دیکھتے شیکھتے کچھ نہیں, بس احتجاج کرتے ہیں. پھر احتجاج کرتے ہیں تو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر جب غصے میں آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو کھڑی کاروں کے شیشے توڑ دیتے ہیں. وہ کھڑی کاریں جو ہوتی ہیں نا وہ حکومت کی ہوتی ہیں, وہ بیچارے لوگوں کی ہوتی ہیں. وہ موٹر سائیکل لوگوں کے ہوتے ہیں, ان کو توڑ رہے ہیں, اشاروں کو توڑ رہے ہیں, قومی املاک کو نقصان. باہر نکلے تو مسلمانوں نے گھیرا, بک گئے ہو. مسلمان مقدمہ ہار گئے, ہندو مقدمہ جیت گئے. عالم نے وہاں ایک جملہ کہا, سنو پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا. عالم نے کہا مسلمان مقدمہ ہار گئے ہیں, اسلام مقدمہ جیت گیا ہے. اسلام مقدمہ جیت گیا ہے. آج ہم نے ثابت کیا ہے کہ اسلام ڈنڈی مارنے کا قائل نہیں ہے, یہ حق کا فیصلہ کرنے والا مذہب ہے.
باہر نکلے تو منافق نے کہا فیصلہ تو ہو گیا ہے، حضرت عمر کے پاس توثیق نہ کروا لیں۔ اب اس کے ذہن میں تھا حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے، یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، اتھے جا کے میری کوئی رعایت ہو جائے گی۔ یہودی سچا تھا، اس نے کہا چل، دونوں پہنچے فیصلہ کرو۔ یہودی نے کہا جی ایک بات سنیے، آپ کے اور اس کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ان کے فیصلے کے بعد یہ مجھے آپ کے پاس لے کے آیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہاں؟ فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لی، منافق کی گردن قلم کر کے کہا ہاں قضا اقضی علی من لم یرضا بے قضاء محمد، جو میرے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ قتل کیا۔ کلمہ گو کی برادری نے صبح استغاثہ کر دیا، ہمارا 302 کا کیس درج کیا جائے۔ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مارا ہے، حضرت عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا، استغاثہ کر دیا۔ عرش والا جلال میں آ، پھر عرش والے نے اوپر سے کہا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ رب تو سب کا ہے یار، لیکن یہاں اللہ نے میرے نبی کو بھی ساتھ ملا، یہ بھی تو ایک محبت ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے اختلاف میں تجھے حاکم مان لیں، تجھے حاکم مان لیں۔ نعرے تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خطیب اصل، خطیب احسن، خطیب محسن، خطیب علم و دانش، خطیب اللہ اکبر۔ بیٹھ جائیں آپ۔ حالے میں اثر دا خطیب نہیں، میں زور دا خطیب ہوں۔ تو ساتھ من ڈوبون لگے ہو، ہم مغرب ہو جاتی ہے، شکر ہے خطیب عشاء نہیں آکھے۔ ابھی تو آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت کے ساتھ قوت عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ورنہ میں 24-25 سال سے شوگر کا مریض ہوں، اور شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ 10-15 سال کے بعد یور 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 کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب موعدوں کی دعائیں اور قرآن سنانے کی برکت ہے۔ میں رات 3:15 بجے واپس آیا ہوں گجرانوالہ سے، 3:15 بجے۔ ایک تقریر میں نے مغرب کے بعد کی قلعہ دیدار سنگھ میں، پھر دوسری تقریر میں نے گجرانوالہ شہر میں کی، 12 بجے وہاں سے سفر شروع کی، 3:15 گھر پہنچا، اب آپ کے سامنے ہوں، درس بھی انشاءاللہ دینا ہے، اور تھکاوٹ کوئی نہیں، بھئی کہیں بدن میں درد ہو وہ کوئی نہیں، حالانکہ نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، آپ دعائیں جاری رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں آپ۔ قرآن نے کہا جب تک تجھے حاکم نہیں مانتے، فیصل نہیں مانتے، تیری پیروی نہیں کرتے، تیری اطاعت نہیں کرتے، تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن وہی ہیں جو تیری اطاعت کریں۔ من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ،
اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور میرا نبی جنت کے کس منزل پہ ہوں گے؟ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جمعے کا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی حالات جو ہیں، ہندوستان کے جو عزائم ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے وہاں کی حکومت جو کرتوت کر رہی ہے، دہشت گردی خود کروا کے اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپ رہے ہیں، جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آج کے اخبار میں نے تو پڑھا، ویسے میں خبریں دیکھ نہیں سکتا، کہ وزیر اعظم صاحب نے فوج کو جواب دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ انشاءاللہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اللہ جنگ سے محفوظ رکھے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہزاروں گھروں میں ماتم بھی کمی محسوس ہوتی، کسی کا باپ، بھائی، بیٹا، بہنوں کا بھائی چھن جاتا ہے۔ اچھی چیز نہیں ہوتی جنگ، اللہ محفوظ فرمائے، بچا کے رکھے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں جنگ، نہیں چاہتے ہیں، تصفیہ چاہتے ہیں، لیکن اگر ہندوستان نے ہم پر جنگ مسلط کی تو آج آپ میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی عزت بھی اس ملک کے لیے انشاءاللہ قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی عظیم فوج ہے۔ انڈیا کو غرور ہوگا اسلحہ پر، اسے غرور ہوگا اپنی ٹیکنالوجی پر، اسے غرور ہوگا اپنی کثرت پر، لیکن ہندوستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ہتھیار اور ایک قوت صرف میرے پاس ہے، اور وہ ایمان کی قوت ہے، وہ میرے پاس ہے۔ میرا فوجی جانتا ہے بچ گیا تو غازی، میرا فوجی جانتا ہے ہندوستان کے مقابلے میں کام آ گیا تو شہادت۔ یہ طاقت صرف ہم روحانی طاقت، تمہارے پاس مادی طاقت ہوگی، ہمارے پاس روحانی طاقت ہوگی۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، اتر سکتے ہیں گردوں سے، کسی کو یاد؟ ہاں، نگاہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ انشاءاللہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے، انشاءاللہ ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب متحد ہو کر سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، ان سب کو ہم بالائے طاق رکھ دیں گے کہ یہ ملک ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے، اس ملک کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں مغرب